سے محبت کرنا. کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے الا المودۃ فی القربى، قریبی رشتہ داروں میں. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، کئی احباب نے تفسیروں میں بھی لکھا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میری اہل بیت سے محبت کرنا. ایک سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ 950 سال تبلیغ کی. جب وقت آیا فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا وقت آیا، فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. اور فلان نبی کے پاس آیا، جب ان پہ سختی آتی فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور سرکار کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ وہ کہتے ہیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ ذرا خیال رکھنا. ایک آدمی یہ کہہ دے بھائی میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، میرے مرنے کے بعد میری آل کا خیال، اجر تو لے لیا، اجر تو لے لیا. میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا سمجھیے، اجر تو لے لیا. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، اجر تو لے لیا کہ نہیں لیا؟ لے لیا. بھائی آدم اجر نہ لے، نوح اجر نہ لے، ابراہیم اجر نہ لے، یحییٰ اجر نہ لے، کوئی 1,24,000 میں سے کوئی اجر نہ لے، اور ایک محمد مصطفیٰ ہی رہ گئے کہ وہ کہتے ہیں میری آل کے ساتھ خیال رکھنا، اجر لینا. بھئی آل کی اور شان تھوڑی ہے کہ ہم نبی کی شان کو گھٹانے ہی لگ جائیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. الا المودۃ فی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ اجر ہے. اور آل پاک کی ویسے تھوڑی شان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری آل کو یاد کر لو اور وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے. میری آل کا خیال، میری آل کی طرف آؤ وہ تمہیں یہ کر دیں گے. تبلیغ کا اجر نہیں ہے، نبی کی یہ تبلیغ کا اجر نہیں ہے، سرکار کی نبوت کا اجر نہیں ہے، سرکار دو عالم کی رسالت کا اجر نہیں ہے. کوئی یہ کہتا رہے یہ نبی کی تبلیغ کا اجر ہے، اہل بیت سے محبت ہے، غلط کہتا ہے. نبی نے اپنی تبلیغ کا اجر کسی سے کوئی نہیں لیا ہے. وہ تو کہتا ہے میں تم سے یہ کہتا ہوں وہ اپنوں کے ہی بن کے رہ جاؤ، وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رہ جاؤ. حسین تو کربلا میں یزیدیوں سے اپنی اولاد کا اجر نہ مانگے اور محمد مصطفیٰ ہی مانگتے رہ جائے. ہاشا وکلا نہیں ہے. محمد مصطفیٰ اپنا اجر لیتے ہیں تو فقط اللہ سے لیتے ہیں. اس کا یہ میں نے ایک اور نقطہ نظر سے حق بات کہی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبلیغ کے اجر کو میں نے جو غلط رنگ ہے اس کو صاف کیا ہے. ورنہ اہل بیت اطہار میں کہتا ہوں جس کی قبر پر ان کی قدموں کی ذرا سی دھول آ جائے رب سے بے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اہل بیت اطہار اور جس کے لیے دعا کر دیں کوئی اہل بیت کو، وہ تو جنتی ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود نبی کی تبلیغ کا اجر نہیں ہے. ایک اور بات ضمن عرض کرتا جاؤں، یہ بھی آج بھی ہمارا یہ دور ہے جب کوئی سیاسی آدمی دوسرے کے حق میں بیٹھ جاتا ہے اس پر پیسے کا الزام لگتا ہے، پیسہ لے کے بیٹھا ہے. کسی کے حق میں کینڈیڈیٹ بیٹھتے ہیں یہ پیسہ لے کے بیٹھا ہے، یا کسی پہ لگائیں گے اخلاقی الزام لگا دیں گے. جی کسی مولوی صاحب کو مسجد سے فارغ کرنا ہو آسان نسخہ ہے، 2 الزام لگا دو، پیسے کا لگا دو یا اخلاقی الزام لگا، مولوی صاحب کو فارغ کر دو. اور مولوی صاحب مسجد کا گلہ کھا گیا، مولوی صاحب کے جو فلاں کے ساتھ تعلق تھے، جو 15 سال تمہاری مسجد میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا رہا، کیا وہ اتنا ہی رہ گیا کہ تمہارے گلے ہی توڑے گا؟ رب اسے اور تھوڑا دیتا ہے. جو نبی کے مصلی کا وارث ہے رب اسے محروم تھوڑا رکھتا ہے. جو نبی کے ممبر پہ بیٹھا ہے اسے نہیں جانتے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی درس حدیث دیتے، بھوک آ گئی، فاقہ آ گیا، 2-3 دن کے بعد ایک آدمی پیالہ لے کے آ جاتا ہے دودھ کا. کہتے ہیں کیا؟ جی یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. آپ لبوں سے لگا لیتے ہیں شکریہ یا مولا تیرا شکر ہے، پی جاتے ہیں. رات کو سوتے ہیں مدینے والا آ جاتا ہے. فرمایا اے ولی اللہ وہ دودھ کہاں سے آیا تھا پتہ ہے؟ یا رسول اللہ میں تو 3 دن کے فاقے سے تھا، میں نے پوچھا ہی نہیں. فرمایا وہ میں نے بھیجا تھا.
اور نبی کے مصلی اور منبر کے وارثوں کو محروم مت سمجھنا. اللہ کا ارشاد فرماتا ہے, رب کا ارشاد گرامی ہے, جو میرے نبی کے مصلی اور منبر کے وارث ہیں, جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. جاہل لوگ یحسب الجاہل اغنیاء, جاہل انہیں مالدار سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں. تعرفہم فی وجوہ, اے میرے محبوب آپ تو ان کی شکلوں سے نہیں جانتے. کیا ایک ممبر پہ بیٹھنے والے کے لیے اتنی سعادت کافی نہیں کہ اس کا نبی اسے جانتا ہے, اس کا رسول اسے جانتا ہے, اور اسے خیرات آتی ہے تو مدینے کے تاجدار سے آتی ہے, اللہ کے نبی سے آتی ہے. تو اسی طرح جب کوئی کسی جگہ کوئی صلح ہوتی ہے تو دوسرے لوگ جن کی فطرت میں ذرا لڑائی ہوتی ہے برداشت نہیں کر سکتے, الزام لگاتے. اسی طرح امام حسن مجتبیٰ پہ الزام لگا, نبی کے شہزادوں پہ الزام لگا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے اپنے قرضے بھی معاف کروائے, لاکھوں درہم و دینار لیے. میں کئی سال تک ان روایتوں کو دیکھتا رہا, مجھے ایک بھی سچی روایت نہیں ملی. کسی کے پاس سچی ہو تو لے آئے, اور ایک سچی نہیں. اہل رسول کا دامن, اہل رسول کا دامن ان چیزوں سے خالی ہے. وہ ایوب خان کے دور میں ایک مرتبہ ایسے ہوا, چاند نظر آ گیا جی. اس وقت ذرا ایسے ہوتا تھا, وہ کہتے جمعے کی 2 عیدیں ہو جائیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. چاند نظر آ گیا جی, کہاں جی؟ پشاور نظر آیا جی. چلتے جی پشاور, آپ کو جی آگے نظر آیا جی, آگے نظر آتے جی, آگے جی, آگے چلیے جی. وہ ایک دور چلے گئے پہاڑی علاقے میں, اس کو نظر آیا جی, تجھے نظر آیا جی, مجھے نظر آیا. دیکھا اس بیچارے کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے, اور جس کی ایک آنکھ نہیں اسے چاند نظر آ گیا, باقی پورے ملک کو کروڑوں افراد کو چاند نظر نہیں آیا. وہ آل رسول کا دامن پاک ہے. یہ غلط ہے کہ کہیں انہوں نے وظیفے لیے ہیں اور انہوں نے اس طریقے سے شرائط رکھی ہیں. محمد مصطفیٰ کی آل کا دامن ان چیزوں سے پاک ہے, اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں. امام حسن کثیر الزواج تھے, زیادہ شادیاں کی ہیں. ایک میں آتا 70 شادیاں کی ہیں, ایک میں آتا 2000 شادیاں کی ہیں, اتنی ایسا. اور دوسرا غلط الزام تو لگا نہیں سکتے تھے, یہ کہہ دیا جی 200 شادی کی ہے جی, یہ 1000 شادی کی ہے جی. اب ارے اللہ کے بندو, بیک وقت انسان کو 4 کی تو اجازت ہے, اس سے زیادہ اگر کرنا بھی چاہے گا 4 کی عدت گزرے گی. عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ بنتی ہے, کم از کم 3 ماہواریاں عدت ہے طلاق والی عورت کی. پھر اس کے بعد ایسی تو ساری زندگی میں ان کی نہیں بنتی. پھر آتا جی حضرت علی کہتے رہے میرے بیٹے کو یہ شادیاں نہ دینا, اپنی بچیاں نہ دینا, یہ طلاقیں دے دیتا ہے. پھر بھی لوگ دے دیتے تھے. میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کو علی کہہ دے تو نے اپنی بچی نہیں دینی, پھر وہ کہے میں بچی دیتا ہوں. یہ ہماری تاریخ میں حصہ ہے. میں صرف اس لیے کہ وضاحت کر دیتا ہوں, کل کوئی آپ بھی, چونکہ پڑھائی کا دور ہے, ٹی وی کھلے ہوئے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جو ان کو نظر آتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں, حقیقت دیکھتے نہیں ہیں. حقیقت میں نے آپ سے بیان کر دی ہے. اللہ کے ہاں سرخ روح ہوں, اپنے سینوں کو پاک کر لیجئے. یہ پاک لوگ ہیں, پاکیزہ لوگ ہیں, مصطفیٰ کے گھرانے کے لوگ ہیں, اور جو مصطفیٰ کا گھرانے کے لوگ ہوا کرتے ہیں بلکہ طیب و طاہر ہوا کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں, اور جس نے خواجہ اجمیری کے چہرے کو دیکھ لیا ہے رب اسے جنت دے دیتا ہے, اور جو سلطان باہو کے چہرے کو دیکھتا ہے رب اسے جنت دیتا ہے, اور جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے اسے کچھ نہیں ملے گا. کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور جن کے صدقے اجمیری اجمیری بنتا ہے, جن کے صدقے سلطان باہو بنتا ہے. آئیے اپنے سینوں کو, اپنے چینوں کو پالا مال کیجئے, محمد مصطفیٰ کے ساتھ نسبت استوار کیجئے. ہاں, جس کی نسبت آقا علیہ السلام سے کبھی ہو جاتی ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے. اور یہ آپ حضرات, وقت چونکہ اور طرف چلا گیا, وہ میں اہل بیت اتحار کی شان میں اتنے لکھ کے لائے تھے, ان کو تو پھر کسی موقع پر. اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. وقت گزرتا گیا, تخت پہ یزید بیٹھ جاتا ہے. حسین سے مطالبہ ہوتا ہے, حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. فرمائیے حسین چھپ کے بیعت کرنے والا نہیں, کرے گا تو سر عام کرے گا. آپ وہاں سے آئے, روضہ رسول پہ آئے, نانا
آپ کا دین بلا رہا ہے. آپ نے خواب دیکھی تھی نا, جبریل بھی آ گئے تھے, کربلا کی مٹی لے کے آ گئے تھے, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, میرے اس بیٹے کو لوگ کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے. اب وقت آ رہا ہے. آپ کعبۃ اللہ پہنچ گئے, اپنے اہل بیت اطہار کو وہاں لے گئے. وہاں کوفہ کے لوگوں کو خط آئے, آئیے ہمارے پاس آئیے, دین نافذ کیجئے. فرمایا نہیں, تم بے وفا لوگ ہو. فرمایا نہیں بے وفا لوگو. وہ بار بار خط لکھتے گئے. آخر ایک خط آیا, حسین اگر اب نہ آئے نا تو پھر ایسے ہوگا قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا ہمارے ہاتھ ہوں گے. دین کے لیے بلاتے ہیں, آتے نہیں ہو. اپنی جان تمہیں پیاری ہے, ہمیں کہتے ہو میرے ابا کے ساتھ کیا کیا, میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے. ہم کہ تمہیں بلاتے ہیں آ جاؤ, ورنہ قیامت کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں گریبان تمہارا ہوگا, ہاتھ ہمارا ہوگا. حضرت امام حسین چل پڑے. چلتے ہی رستہ میں ایک مقام پر پہنچے, سو جاتے ہیں. اٹھے, فرمایا رات مجھے میرے نانا جان ملے. کہنے لگے بیٹا صبر کرنا. جی کیا بتایا ہے؟ بس میں صبر کرنا, باقی بات نہیں بتاتا, وقت آنے پہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا میں پہنچ گئے. حر نے روکا, کہنے لگا رک جاؤ, آگے نہیں جا سکتے. فرمایا مجھے آگے جانے دو. یہاں بھی یہ ایک غلط بات مشہور ہے, وہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں. لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین نے وہاں جا کے 3 شرطیں رکھی تھیں, یا مجھے واپس جانے دیا جائے, یا سرحد پہ جہاد کرنے دیا جائے, یا مجھے چھوڑ دو, میں یزید کے پاس جا کے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں. اگر ایسی ہی بات تھی تو حسین گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اور گھر سے نکلے کیوں تھے؟ تاریخ کو اتنا داغدار کرتے ہو, کتابیں بڑی پڑی ہیں. یہ عقبہ بن سمان کہتے ہیں قال لقد صحبت الحسین من مکہ الى حین قتل, میں حضرت امام حسین کے ساتھ رہا مکہ مکرمہ سے لے کر جب تک آپ کو شہید کیا گیا, میں آپ کے ساتھ تھا. واللہ ما من کلمۃ قالها فی موطن الا وقد سمعتها, اللہ ذوالجلال کی قسم آپ نے کسی بھی مقام پر کوئی بات کہی ہے میں وہاں موجود تھا, میں ہر بات کو سن رہا تھا. انه لم يسأل ان يذهب الى يزيد فيضع يده الى يده, خدا کی قسم آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. حسین ایسا نہیں ہے. سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. یہ حسین کا, یہ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی 8ویں جلد صفحہ 175, اس کو یاد رکھیے گا. پھر نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے پہنچ جاتے ہیں مقام بیدا میں پہنچے. آپ نے خطبہ دیا, خطبہ مقام کو واضح کرتا, فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی نے ارشاد میں, من رآ سلطانا جائرا, کوئی تم میں سے ظالم بادشاہ دیکھے, مستحلا لحرام اللہ, اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا ہو, ناقصا لعہد اللہ, اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو, مخالفا لسنت رسول اللہ, رسول اللہ کی سنت کو مخالفت کرنے والا ہو, یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان, لوگوں میں فیصلہ کرے ظلم کے ساتھ, گناہ کے ساتھ, فلم یغیر, اس نے بدلا نہ تو کیا ہوگا, نہ بات سے نہ کسی قول سے, کان حقا اللہ ان یدخل مدخلہ, میں نے سنا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو اس کے خلاف علم جہاد بلند نہیں کرے گا, جہاں وہ جائے گا وہاں وہ بھی جائے گا. حسین یزید کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. یزید نے یہ ظلم و ستم کیے ہیں, سن لو, انہوں نے لازم طاعت الشیطان, شیطان کی اطاعت کو لازم کیا, ترک طاعت الرحمن, رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا, اظہر الفساد, فساد کو ظاہر کیا, اطل الحدود, حدود کو معطل کر دیا, واستاثروا بالفیء, سارا مال غنیمت خود ہڑپ کر گئے, احلوا حرام اللہ, اللہ کے حرام کو حلال کر دیا, وحرموا حلالہ, اللہ کے حلال کو حرام کر دیا. انا حق من غیر, میں سب سے زیادہ حقدار ہوں, اس کو بدل دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا یا اس نظام کو سارے کو بدل کے دم لوں گا. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے, کافی طویل خطبہ ہے, میں سارا سناتا لیکن اب وقت نہیں ہے. حضرت امام حسین نے خطبہ دیا. اس تقریر کو سن کر حر کہتا ہے
میں آپ کو آپ کی جان کے بارے میں خود خدا یاد دلاتا ہوں. میں شہادت دیتا ہوں اگر آپ نے ان پر حملہ کیا یا انہوں نے آپ پر حملہ کیا آپ بچ نہیں سکیں گے. آپ نے فرمایا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت جس گھر میں باندی بن کے آتی ہے مجھے وہاں ڈراتے ہو؟ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سرکار دو عالم تشریف فرما تھے, باہر دستک ہوئی, کون ہے؟ ملک الموت اجازت لے رہا ہے. بھئی جس کے گھر میں ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا وہ موت سے اسے ڈراتے ہو؟ میں مجھے موت سے اڑاتے ہو؟ پھر آپ نے اشعار کہے, وہ اشعار بڑے لمبے ہیں لیکن پھر صحیح اور ان چیزوں کو سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد رہتا ہے. پھر اس کے بعد جب معاملہ آگے آ جاتا ہے, جہاد لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے, پھر ابن سعد جو مین کرداروں میں ایک کردار ہے اس کا بھانجا آتا ہے, کہتا انشدک اللہ یا خال, اے میرے ماموں میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں ان تسیر الی الحسین, اگر تو حسین کی طرف جاؤ گے جہاد کرنے کے لیے لڑنے کے لیے, فتاسم بربک, رب کی نافرمانی کرو گے, وتقطع رحمک, قطع رحمی کرو گے. اللہ ذوالجلال کی قسم اگر تم اپنی دنیا اپنا مال و متاع روئے زمین کی حکومت سے خارج کر دیے جاؤ, او یہ بہتر ہے کہ تمہارا ہاتھ حسین کے خون سے رنگین ہو جائے. خبردار ماموں ایسے نہ کرنا. وہ کہتا ہے بھانجے میں غور کروں گا. پھر وہ شعر پڑھتا ہے اور شعروں کا ترجمہ, کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں, اور رے تو مجھے بڑی پسند حکومت ہے, یا حسین کے قتل سے باز آ جاؤں. اتنا کہہ کے پھر وہ کہتا ہے حسین کے قتل کی سزا تو آگ ہے, کوئی بچا بھی نہیں, اور رے کی حکومت تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا, متردد رہتا. پھر کہتا وہ جان کے نے دیکھا ایتھے ہی مزے لو. اس نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. اب کربلا کی رات آ جاتی ہے, اور رات آنے سے پہلے 3 دن پہلے ابن سعد کا حکم آتا ہے, حل بین الحسین واصحابہ و بین الماء, حسین اس کے ساتھیوں اور اس کے پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ, لا یذوق منہ قطرۃ, ایک قطرہ بھی وہاں سے نہ پی سکے. حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں آتے ہیں, اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے شہزادوں کو جس وقت پیاس آتی ہے, ایک طرف دریا موجیں مار رہا ہے, ہر جانور پانی پی رہا ہے, غیر مسلم پانی پی رہے ہیں, ادھر حسین اس کے خاندان کے لیے پانی بند ہے. ایک آدمی قریب سے گزرا, کہنے لگا حسین دیکھ, عبداللہ بن ابی حسین ازدی اس کا نام ہے. کہنے لگا حسین اور پانی دیکھ موجیں مار رہا ہے, خدا کی قسم تمہیں ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا, اسی طرح پیاس سے مر جاؤ گے. حسین کہتے اللہم اقتلہ عطشا ولا تغفر لہ ابدا, یا اللہ جو میرے بچوں کے سامنے مجھے تانا دیتا ہے, یا اللہ اسے پیاسا مار دے. اسے پانی دیتے, کیا کرتا, پانی پانی کرتے مر گیا, اس کا پانی اندر جا نہیں سکا. ایک اور آیا, حسین آگ جلا لی ہے ابھی دوزخ کی آگ سے پہلے, یا اللہ اس کو پکڑ لے. اسی کے گھوڑے سے, اپنے گھوڑے سے گرتا ہے, پاؤں اٹک جاتا ہے گھوڑے کی, اس رکاب میں پاؤں, گھوڑا اسے گھسیٹتا آگ کی خندق میں پھینک دے, وہیں سب کے سامنے جل مر جاتا ہے. حسین صرف بتانا چاہتے تھے دنیا والوں یہ تقدیر الہی ہے, ورنہ اگر میں ایک دعا مانگوں ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا, ایک دعا مانگوں ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا. اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, رب کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے, ان لم یستطع, اگر نہیں چاہتا فبلسانہ, اپنی زبان سے بدل دے, اگر ان لم یستطع, اگر اس کی بھی طاقت نہیں فبقلبہ, اس کا ہم معنی کرتے دل سے برا جانے, لیکن حدیث کا ایسے ترجمہ ہے نہیں, اسے دل سے بدل دے, دل کی توجہ ڈال کے بدل دے. لیکن وذالک اضعف الایمان, یہ کمزور ایمان ہے. کرامتیں دکھا کر کسی کو مارنا یہ کمزور ایمان ہے.
مقابلہ کرتے ہیں، بدر میں بھی مقابلہ کرتے ہیں. جس نبی کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے، جس نبی کے اشارے سے چاند شک ہو سکتا ہے، ایک اشارہ کرے سارے کے سارے فنار ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کیا. یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں. امام حسین نے 1 2 4 کو اس طرح ختم کر کے بتایا، یہ حسین کی زبان تلوار ہے، بچ کے رہنا. میں تو رب کی رضا پہ راضی دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ حسین نانے کے دین کے لیے کیسے جانیں قربان کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی، یہ لاڈلے بیٹے حضرت امام حسین، آپ کربلا کی رات کو، شام کو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی صبح لڑائی ہے، رات کی تاریکی میں نکل جاؤ. ان کی مجھ سے دشمنی ہے، مجھے مار دیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نکل جاؤ نکل جاؤ میرے ساتھیوں، نکل جاؤ، اپنی جان بچا لو، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ. مسلم بن عوف ساسدی کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے اتنا بات بتا دیں اگر میں چلا جاؤں تو رب کو کیا جواب دوں گا. مجھے اتنا بات بتا دیں، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنا نیزہ نہ توڑ دوں، تلوار نہ ٹھہرا دوں. اگر میرے پاس اسلحہ بھی نہیں، پتھر مار مار کے دشمن کو ختم کروں گا یا خود مر جاؤں گا. حسین ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، آئے ہیں تو آپ کا ساتھ نبھاتے چلے جائیں. اور حضرت سعد بن عبداللہ حنفی یہ کہتے ہیں میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ یہ نہ دیکھ لے کہ ہم نے رسول اللہ کے بعد ان کی اولاد کی کیسے حفاظت کی. اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں گا، ہر مرتبہ مجھے زندہ جلا دیا جائے گا، میری خاک اڑا دی جائے گی، اللہ کی قسم پھر بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ تو 1 مرتبہ ہی قتل ہو کے سیدھا جنت میں جانا ہے. اگر 70 مرتبہ بھی ہو تو ہر مرتبہ جلانے کو اپنے آپ کو جلایا جاؤں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. زہیر بن کہتے ہیں خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اس طرح 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، اور ہر مرتبہ رب مجھ سے پوچھے کیا کرے، میں کہتا ہوں اہل بیت پہ اپنی جان قربان کر رہا ہوں. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت امام حسین یہ رات گزارتے ہیں عبادت میں، ریاضت میں. صبح کا وقت آتا ہے، صبح کا وقت کربلا کے میدان میں تلواریں دشمن سامنے آ گئے. حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، فرمایا اللہ کے بندے واپس چلے جاؤ، میرے خون سے اپنی تلوار رنگین نہ کرنا، یہ کبھی صاف نہیں ہوگی، کبھی صاف نہیں ہوگی، میں ہی بخشے جاؤ گے. مصطفیٰ کے لاڈلے کے خون سے تم ایسا کرو گے، نہیں بخشے جاؤ گے. آپ نے ان کو سمجھایا، خطبہ دیا، اور دوڑتا ہوا آ گیا جو پہلے روک رہا تھا. کہنے لگا حضور غلطی معاف پہلے والی، میں آیا ہوں میری قربانی کو قبول کر لو. حدیث پاک یاد کیجئے، آپ نے مجھ سے سنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی دوزخ کے قریب جاتا جاتا دوسیوں کے عمل کرتا ہے، ایک بالشت رہ جاتا ہے، اللہ کی تقدیر آتی اسے یوں پکڑ کے جنت میں داخل کر دیتی ہے، اور تیری قسمت پہ سلام کرے اور تو دوزخ کے کنارے پر تھا، رب کی تقدیر نے پکڑ کے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے. اس کے بعد